السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وقف کہتے کسے ہیں۔ وقف کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا، رکنا۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی کلمے یعنی کسی لفظ کے لاسٹ حرف پر آواز اور سانس کو روک کر ٹھہرتے ہیں تو عربی میں تجوید میں اس لاسٹ حرف پر ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں۔ کیفیت کے لحاظ سے وقف کی 5 اقسام ہیں: وقف بالاسکان، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالاشمام اور وقف بالروم۔ آج ہم بات کریں گے وقف بالاسکان کے بارے میں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ وقف بالاسکان کیا ہے اور یہ وقف کب ہوتا ہے اور کس صورت میں ہوتا ہے۔ وقف بالاسکان تب ہوتا ہے جب موقوف علیہ کا آخری حرف متحرک ہو، یعنی جس کلمے پہ جس لفظ پر آپ نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کا آخری حرف، آخری لیٹر جو ہے متحرک ہو یعنی حرکت والا ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت ہو اور ہم اس کو خود ساکن کریں، اسے ساکن کرنے کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ یعنی جس ورڈ کا آخری لیٹر ہم خود ساکن کریں وہ پہلے سے ساکن نہ ہو، وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ یہ وقف زبر، زیر، پیش، دو پیش، دو زیر اور یا کے علاوہ اگر کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تب بھی وقف بالاسکان ہوگا، اور واو کے علاوہ کسی لفظ کے آخری حرف پر الٹا پیش ہوگی تو وقف کی صورت میں وقف بالاسکان ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کے نیچے زیر ہے تو یہ پہلے سے جزم تو نہیں ہے نا، ہم جب اس کو خود ساکن کریں گے، خود اس کے اوپر جزم لگائیں گے نا عارضی طور پر، تب یہ وقف ہوگا، یعنی میم کو ہم نے خود ساکن کیا تو یہ وقف بالاسکان کہلائے گا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اصل میں جیمی ہے تو ہم نے اس کی زیر کو حذف کر دیا، خود ساکن کر دیا تو یہ وقف بالاسکان ہو گیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے خود ساکن کیا، اصل میں کیا تھا؟ الرحیمی، میم کے نیچے زیر تھی تو اس کی زیر کو ہم نے حذف کیا، میم کو ہم نے خود ساکن کیا تو یہ وقف ہوا وقف بالاسکان۔ اور اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پر بھی ہم نے نون کی زبر کو حذف کیا، خود ساکن کیا اس نون کو، تو یہ بھی وقف بالاسکان ہوا۔ تو یہ وقف آیت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور آپ اگر تلاوت کرتے ہیں کسی جگہ پہ آپ رک جاتے ہیں دوران تلاوت، دوران آیت، تو وہاں پر بھی یہ وقف بالسکون ہوتا ہے۔ یہ اس کی مثالیں ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہم دوران آیت رکے ہیں تو ہا کو ہم نے خود ساکن کیا تو یہ کون سا وقف ہوا؟ وقف بالاسقان، یعنی ہم نے خود ساکن کر دیا۔ ھدی للمتقین، قینا تھا تو ہم نے اس کو للمتقین پڑھا، نون کی زبر کو خود ساکن کیا، نون کی زبر کو ہم نے خود حذف کیا یعنی خود ساکن کر دیا۔ اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، تو نون پر ہم نے دوران آیت وقف کر لیا، یقیمون پہ تو نون کی زبر کو ہم نے حذف کر دیا اور یہاں پر نون کو ہم نے خود ساکن کیا ہے تو یہ بھی وقف بالاسقان ہوگا۔ چاہے آپ اینڈ پہ پوری آیت پڑھ کے وقف کرتی ہیں اور آخری لفظ کے آخری حرف جو ہے اس کی حرکت کو خود ساکن کرتی ہیں، تب بھی یہ وقف بالاسقان ہوگا، اور اگر آپ دوران تلاوت، دوران آیت آپ اس کو
ساکن کرتے ہیں تب بھی یہ وقف بالاسکان ہی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔